السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فہم القرآن کورس کلاس 208 میں آپ سب کو خوش آمدید ہے۔ اہلاً و سہلاً، مرحبا۔ آج کا ہمارا لیسن ہے سورہ النجم آیت 1 to end اور پھر سورہ القمر آیت 1 to end۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں میں سے کچھ افراد ایسے ہوتے ہیں جو اللہ تبارک تعالیٰ کے خاص ہوتے ہیں، قارب ہوتے ہیں، یعنی قریب والے ہوتے ہیں۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون لوگ ہوتے ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ اہل القرآن ہیں۔ اہل القرآن اللہ والے، اللہ کے خاص لوگ ہوتے ہیں۔ تو سبحان اللہ، اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو اپنا خاص بنا لے، اپنا قارب بنا لے، اپنا قریبی بنا لے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو اس قرآن کریم کے راستے پہ استقامت دے، اور اللہ کے ہر حکموں پہ ہم سب عمل کرنے والے ہو جائیں۔ اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کے والدین کو اپنے قریب میں ٹھکانہ دے، ہم سب کو اپنے قریب میں ٹھکانہ دے۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، آمین یا رب العالمین۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنا علما، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین، آمین یا رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ النجم۔ سورہ نجم یہ مکی صورت ہے، اس میں آیات 62 ہیں، اور سورہ کا جو آغاز ہے ستارے کی قسم کھانے سے ہوتا ہے، اور ایسے ستارے کی قسم کھائی گئی ہے جو ڈوبنے کے قریب ہو، کیونکہ ایسے ہی ستارے سے سمت معلوم کی جا سکتی ہے، اور اس کے ذریعے سے سمندری اور ریگستانی سفر میں جو لوگ اپنے راستے معلوم کرتے ہیں۔ تو اس سورے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو ثابت کیا گیا ہے، اور چونکہ اس سورے کی آیت نمبر 1 میں النجم کا ذکر ہے، اسی مناسبت سے اس سورے کا نام سورہ النجم ہے۔ اور اس سورے میں بتوں کے بارے میں نام لے کر کے بتایا گیا ہے کہ وہ تمہارے حقیقی معبود نہیں ہو سکتے ہیں، اور پھر ستاروں کی عبادت اور فرشتوں کی بندگی، ان تمام چیزوں سے منع کیا گیا ہے۔ اور سورت کے شروع میں ہی واقع معراج کا ذکر ہے، اور عالمی والا کی غیبی حقیقتوں کو دیکھنے کا، اور فرشتوں کا اور جبریل امین کو اصلی صورت میں دیدار کرنے کا ذکر فرمایا گیا ہے اس صورت میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والنجم اذا ہوا، قسم ہے ستارے کی جب وہ جھکے۔ تو اس آیت میں، آیت نمبر 1 میں اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ قسم ہے ستارے کی جب وہ جھکے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے یہاں پہ قسم کھائی ہے، اور قسم کھا کے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو تمہارا ساتھی ہے، نہ تو وہ گمراہ ہے اور نہ ہی وہ ٹیڑھی راہ پہ ہے۔ تو خالق تو اپنی مخلوق میں سے جس کی چاہے قسم کھا سکتے، لیکن مخلوق سوائے اپنے خالق کے کسی اور کی قسم نہیں کھا سکتا ہے۔ اور یہاں آیت نمبر 1 سے لے کے آیت نمبر 18 تک واقع معراج کا تذکرہ ہے، اور یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ۔ تو پہلی آیت نمبر 1 میں، اور اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو نجم ورلڈ لائے ہیں، تو نجم سے مراد دراصل ستارہ ہے۔ تو نجم سے مراد ثریا ستارہ بھی لیا گیا ہے، لیکن زیادہ تر مفسرین کی رائے یہی ہے کہ اس سے عام ستارے مراد ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس صورت میں قسم کھا کر ارشاد فرمایا ہے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی تصدیق فرمائی ہے، اور اس کی شروعات ان ستاروں سے قسم کھا کر کے فرمائی ہے جو رات کے آخر میں گرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو کچھ مفسرین نے یہاں نجم سے مراد ثریا ستارہ لیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی صداقت پر ستارے کی قسم کھانے سے ایک عجیب مناسبت یہ ہے کہ جس طرح ستارے آسمان کی زینت اور بیوٹی ہیں، اسی طرح وہی الہی سے زمین کو زینت اور بیوٹی ملتی ہے۔
اسی لیے اگر انبیاء کے ذریعے یہ علم الہی زمین والوں کو نہ ملتا تو زمین میں اندھیری رات سے بھی زیادہ اندھیرا ہوتا۔ جس طرح ستاروں سے لوگ ہدایت پاتے ہیں نا، راستے کی ان کو رہنمائی ہوتی ہے، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی ان جو لوگوں کو کیا ہے، دین کی صحیح رہنمائی ان کو حاصل ہوگی۔ آیت دیکھیں، آیت نمبر 2 ہے کہ تمہارے ساتھی نے نہ راہ گم کی ہے اور نہ وہ ٹیڑھی راہ پر ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرما رہے قسم کھا کے کہ جو تمہارا ساتھی ہے تو صاحبکم سے یہاں مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کہ نہ تو تمہارا ساتھی کیا ہے ٹیڑھی راہ پہ ہے، نہ اس کی راہ کوئی گم ہوئی ہے، وہ کیا ہے سیدھے رستے پہ ہیں۔ اتنی بڑی قسم کھانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے کفار قریش کو خطاب کر کے فرما رہے ہیں کہ تمہارے ساتھی یعنی میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کی سیدھی راہ سے بھٹکے نہیں ہیں، بھٹک نہیں گئے ہیں، اور اے اہل قریش، سیدھی راہ سے بھٹکے ہوئے تو تم لوگ ہو، اور جو تم میرے نبی کے تمام حالات سے واقف بھی ہو۔ میرے نبی تو تمہارے درمیان پیدا ہوئے، پلے بڑے، ان کی سچائی، امانت، پاک دامنی اور اچھے اخلاق کا ہونا سب کو معلوم ہے۔ تمہیں یہ بھی معلوم ہے کہ انہوں نے کبھی بھی جھوٹ نہیں بولا، اور 40 سال کی عمر کے بعد انہوں نے تمہیں بتایا کہ ان پر اللہ کی وحی نازل ہوتی ہے، تو تم نے ان کا مذاق اڑانا شروع کر دیا، ان کو جھٹلانا شروع کر دیا، تو قرآن کریم کے وحی الہی ہونے کا تم نے انکار کیا۔ آیت دیکھیں، آیت نمبر 3 ہے، اور نہ اپنی نفسانی خواہش سے کوئی بات کہتے ہیں، یعنی میرے جو رسول ہیں، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیدھی راہ سے نہ تو بھٹکے ہوئے ہیں اور نہ ہی اس قرآن کو اپنی طرف سے انہوں نے گڑھ لیا ہے، بلکہ وہ کیا کہتے ہیں، وہی کہتے ہیں جو اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو وہی کے ذریعے بھیجا ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بھی بات خواہش نفس یا نفسانی غرض سے نہیں فرماتے ہیں، بلکہ وہ سب اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے وہی ہوتی ہے۔ وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، تو اللہ تعالیٰ نے آپ پر قرآن، کتاب اور حکمت یعنی قرآن اور سنت دونوں نازل کیا ہے۔ تو وہی جلی یعنی قرآن، وہی خفی یعنی حدیث، یہ دونوں ہی کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی کہتے تھے اللہ کے حکم سے کہتے تھے، اپنی مرضی اپنی خواہشات سے وہ کچھ بھی انہوں نے نہیں کہا۔ تو نبی ہمیشہ حق بات کہا کرتے تھے، سچ بولتے تھے، نبوت سے پہلے بھی اور بعد میں بھی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تو ہمیشہ حق بات ہی کہتا ہوں۔ آپ کے کسی صحابی نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تو ہمارے ساتھ ہنسی مزاح بھی کرتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں ہنسی مزاح میں بھی ہمیشہ حق بات ہی کہتا ہوں، یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہنسی مذاق میں بھی کبھی بھی جھوٹ نہیں بولتے تھے، حق اور سچ بات کہتے تھے۔ آیت دیکھیں، آیت نمبر ہے 4 ہے، وہ تو صرف وہی بات کہتا ہے، وہ تو صرف وہی ہے جو اتاری جاتی ہے، یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہی فرماتے ہیں، وہی کہتے ہیں جو ان پر نازل ہوتی ہے، جو ان کے اوپر اترتی ہے۔ آیت دیکھیں، آیت نمبر ہے 5، اسے پوری طاقت والے فرشتے نے سکھایا ہے۔ تو حضرت جبریل امین کو یہاں پر اس سے مراد ہے کہ علامہ الشدید القوہ، یعنی کہ ان کو جو سکھاتا ہے وہ کون سکھاتا ہے، کوئی معمولی فرشتہ نہیں، بلکہ کیا ہے، بہت زیادہ قوت والے فرشتے ان کو تعلیم دیتے ہیں۔ حضرت جبریل علیہ السلام کو تعلیمات اللہ سے ملتی تھی، جسے جبریل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھا دیتے تھے۔ تو آیت میں شدید جو قوہ آیا ہے، اس سے مراد اکثر مفسرین کے نزدیک جبریل علیہ السلام ہے۔ آیت 6 اور 7 دیکھیں، جو زوراور ہے وہ سیدھا کھڑا ہو گیا اور وہ بلند آسمان کے کنارے پر تھا۔
آیت دیکھیں، آیت نمبر ہے 8. پھر نزدیک ہوا اور اتر آیا. آیت 9. بس 2 کمانوں کا فاصلہ رہ گیا، بلکہ اس سے بھی کم. حضرت جبریل علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوئے تاکہ ان تک اللہ تعالیٰ کی وحی کو پہنچا دے اور آسمان کی بلندیوں سے ان کی طرف جھکے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جبریل امین اتنا قریب ہو گئے کہ ان کا درمیانی فاصلہ صرف اور صرف 2 گز کے برابر یا اس سے بھی کم رہ گیا. آیت دیکھیں، آیت نمبر 10 ہے. پس اس نے اللہ تعالیٰ کے بندے کو پیغام پہنچایا جو بھی پہنچایا. یعنی حضرت جبریل علیہ السلام جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے قریب آ گئے، تب انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک تعالیٰ کی وحی پہنچائی. اور ایک اور قول ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کی، یعنی بذریعہ جبریل وحی کے. آیت دیکھیں، آیت نمبر 11 ہے. جو دیکھا اس میں پیغمبر کے دل نے جھوٹ نہیں کہا. کیا تم جھگڑا کرتے ہو اس پر جو پیغمبر دیکھتے ہیں؟ آیت دیکھیں، آیت نمبر ہے 13. اسے تو ایک مرتبہ اور بھی دیکھا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل علیہ السلام کو دوسری بار شب معراج میں 7ویں آسمان پر دیکھا تھا. بعض لوگوں نے اس کا مطلب یہ بیان کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو اپنے دل کی آنکھوں سے دوسری بار شب معراج میں دیکھا. تو لیکن دراصل یہ بات بالکل ہی درست نہیں ہے، اور اس کی دلیل ان احادیث سے ملتی ہے کہ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ نے اپنے رب کو دیکھا تھا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک نور تھا، اللہ کو کیسے دیکھ سکتا. ایک اور حدیث ملتی ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ جو شخص تم میں سے کہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا تھا تو اس نے اللہ تعالیٰ پر بہت بڑا الزام لگایا ہے. انہوں نے حضرت جبریل کو دیکھا تھا، ان کی اصلی صورت میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں صرف 2 بار دیکھا ہے، اور دوسری بار سدرۃ المنتہا کے پاس دیکھا. پہلی بار کب دیکھا تھا؟ مکہ میں. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین کو دیکھا تو ان کے 600 پروں کے ساتھ افق کو ڈھانک رکھا تھا، یعنی کہ آسمان کو ڈھانکے ہوئے تھے. پہلی بار مکہ میں اور دوسری بار سدرۃ المنتہا کے پاس دیکھا. آیت دیکھیں، آیت نمبر 14 ہے. سدرۃ المنتہا کے پاس، اسی کے پاس جنت المأویٰ ہے. آیت نمبر 14. تو اندہ سدرۃ المنتہا، تو سدرۃ المنتہا ایک عظیم درخت ہے جو 7ویں آسمان پر ہے. اور یہ درخت، اس کو بیری کا درخت کہتے ہیں، جیسے ہم لوگ بیری کھاتے ہیں. تو یہ اللہ عالم کس طرح سے ہوگا، کیا اس کا سائز ہے. اور لیکن احادیثوں سے اس کے بارے میں پتہ چلتا ہے کہ زمین سے جو کچھ اوپر چڑھتا ہے اس کی انتہا وہی درخت ہے، اور اس میں کیا ہے کسی کو معلوم نہیں ہے. یعنی بیری کا وہ درخت اس جگہ ہے جہاں مخلوقات کے علم، شہیدوں کی روحیں اور زمین سے اوپر چڑھنے والے تمام اعمال کی انتہا ہے. منتہا یعنی انتہا ہے، یعنی وہ جگہ تمام آسمانوں اور زمین کے اوپر ہے جہاں مخلوقات کی بلندی کا آخری بارڈر ہے. تو سدرۃ المنتہا، تو اس کی سدرا کے معنی کیا ہے؟ سدرا کہتے ہیں بیری کے پیڑ کو، اور منتہا کے معنی ہے انتہا، انتہا کی جگہ. منتہا کے معنی کیا ہے؟ انتہا کی جگہ. تو حدیث میں آیا ہے کہ یہ ایک درخت ہے بیری کا 7ویں آسمان میں.
اوپر کے جہان میں سے جو احکام و روزی وغیرہ آتے ہیں وہ پہلے سدرۃ المنتہا تک پہنچتے ہیں، پھر وہاں سے فرشتے زمین پر لاتے ہیں۔ اسی طرح زمین سے جو اعمال وغیرہ اوپر چڑھتے ہیں وہ بھی سدرۃ المنتہا تک پہنچتے ہیں، پھر وہاں سے اوپر اٹھا لیے جاتے ہیں۔ دنیا میں ان کی جو مثال، اس کی مثال ایک ایسی ہے جیسے جس طرح سے ایک پوسٹ آفس ہوتا ہے نا، کہ وہاں سے آنے جانے والے لیٹرز کا لینا اور پھر پہنچا دینا، اسی طرح سے یہ بیری کا درخت ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، انتہا جنت المأوا، اور آیت 15 دیکھیں۔ آیت 15 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں اسی کے پاس جنت المأوا ہے۔ تو اس درخت کے پاس یعنی سدرۃ المنتہا کے پاس ایک جنت ہے جس کا نام جنت المأوا ہے، جس میں اللہ تعالیٰ کی تمام نعمتیں پائی جاتی ہیں اور جو اس کے پسندیدہ بندوں کی روحوں کی جگہ ہے۔ آیت دیکھیں، آیت نمبر ہے 16 ہے۔ جبکہ سدرہ کو چھپائے لیتی تھی وہ چیز جو چھا رہی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کے موقع پر تشریف لے گئے اور آپ نے سدرۃ المنتہا کو دیکھا تو اس کے بارے میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسرا کرایا گیا تو آپ کو سدرۃ المنتہا تک لے جایا گیا اور وہ چھٹے آسمان پر ہے، اور جب وہ سب چیزیں جنہیں زمین سے اوپر لے جایا جاتا تھا اس تک پہنچتی تھی اور وہاں سے انہیں لے جایا جاتا تھا، اور وہ اوپر سے نیچے لاتے تھے وہ بھی وہاں تک جاتی تھی اور وہاں سے انہیں وصول کیا جاتا تھا۔ پھر اس کا کیا معنی ہے کہ سدرۃ المنتہا کو کسی چیز نے ڈھانپ رکھا تھا، اس کا کیا معنی ہے؟ تو اس کے بارے میں ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ سونے کے پتنگے، ٹھیک ہے، سونے کے پتنگوں نے۔ اور ایک اور روایت میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جبریل مجھے سدرۃ المنتہا کی طرف لے گئے اور اس کے جو پتے تھے وہ ہاتھی کے کان کی طرح بڑے بڑے تھے، اور درخت جو ہے اس کے جو پھل ہیں تو جیسے بڑے بڑے مٹکے ہوتے ہیں اسی طرح سے اس کے جو پھل ہیں اس کے برابر تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اس درخت کو اللہ کے حکم سے ڈھانپا گیا تو اس کا حال ایسا ہو گیا کہ اللہ کی مخلوق میں سے کسی کے لیے ممکن نہیں کہ اس کے حسن کو بیان کر سکے، یہ نظارہ آپ کو کرایا گیا۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ جبریل مجھے لے کر سدرۃ المنتہا تک پہنچے، اسے کئی رنگوں سے ڈھانپا گیا تھا، میں نہیں جانتا وہ کیا تھے، یعنی دنیا میں وہ نہیں ہے کہ کسی چیز سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشبیہ دے کر فرماتے کہ ایسا رنگ تھا یا ویسا رنگ تھا، یعنی ایسے رنگ کی دنیا میں وہ رنگ پائے ہی نہیں جاتے، ایسی مثالیں کہ جیسے دنیا میں وہ بیان ہی نہیں کی جا سکتی ہیں۔ آئے دیکھیں، آیت نمبر ہے 17 ہے۔ نہ تو نگاہ بہکی اور نہ حد سے بڑی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت جو کچھ دکھایا گیا تو اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر نہ ادھر ادھر ہوئی نہ یہاں سے ذرا بھی آگے بڑھی، یعنی اتنا ہی کیا جتنا کہ انہیں حکم دیا گیا تھا اور اسی پر صبر کیا جو انہیں دیا گیا تھا۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ اس آیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو زبردست ان کا جو کردار ہے اس کے بارے میں بتایا گیا، ان کا ادب اور ان کے کردار کی ایک تصویر کھینچی گئی ہے۔ تو اس آیت میں اللہ تبارک تعالیٰ کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ادب کی تصویر کھینچی گئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مقام پر ادب کے ساتھ بالکل ایٹیکیٹ کے ساتھ کھڑے رہے اور جو کچھ انہیں دکھایا گیا اسے وہ دیکھتے رہے، اور ذرا بھی انہوں نے جو اپنی نظر ہے ادھر ادھر جیسے چاروں طرف انسان ایک دیکھ رہا ہوتا نا اس طرح سے نہیں کیا، انہوں نے کسی بھی طرف ان کی نظر نہیں گئی، جتنا چاہا ادھر ہی، بس اللہ نے جدھر چاہا بس ادھر ہی انہوں نے دیکھا، تو کسی دوسری طرف ان کی نظریں اٹریکٹ نہیں ہوئی۔
تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پر بھی نہایت کمال اور ادب کا مظاہرہ ان کا یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ عام طور پر کیا ہوتا ہے نا، جب انسان کسی ایسی جگہ پر جاتا ہے جس میں کسی بہت بڑے آدمی سے یا کسی بادشاہ سے یا کسی وزیر اعظم سے یا کسی اور سے ملاقات ہو، یا عموماً آپ دیکھیے کہ مثلاً مثال کے طور پہ، یا جیسے ہم سب نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، یا ہم جب سے نماز پڑھتے ہیں تو اللہ سے ملاقات ہوتی ہے نا، تو کیا ہوتا ہے کہ وہاں جب جب نماز کے ٹائم پہ ہم کھڑے ہوتے ہیں تو ہماری نظریں چاروں طرف ناچ رہی ہوتی ہیں، ادھر ادھر. تو نماز کے وقت تو صرف اور صرف کانسنٹریٹ کرنا ہے، اور نماز میں نگاہوں کو ادھر ادھر نہیں دیکھنا ہے، صرف اور صرف سیدھی جہاں پر دیکھنے کو کہا گیا ہے وہاں دیکھنا ہے. اسی طرح سے اگر کسی کے گھر میں جب کوئی جاتا ہے، وزیر اعظم ہے یا کوئی بادشاہ ہے یا کوئی بہت بڑا کوئی ہستی ہے، اس کے گھر جب پہنچ جاتا ہے تو اس سے ملاقات کے دوران جو پھر وہاں کا جو سیٹ اپ ہوتا ہے نا، تو وہاں کی ڈیکوریشن جو ہوتی ہے، وہاں کا سارا جو رکھ رکھا ہوتا ہے، انسان اپنی نظریں چاروں طرف پھیلا کر کے دیکھتا رہتا ہے اور سب کچھ دیکھ رہا ہوتا ہے نا، سب کچھ نہار رہا ہوتا ہے، چاروں طرف دیکھ رہا ہوتا ہے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری توجہ اپنے رب کی طرف رکھی. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ہمیں بھی جو اپنی جو نمازیں ہیں اس میں کیا کرنا ہے، اپنی نظروں کو صرف اور صرف اللہ کی طرف لگانا ہے. اللہ کی طرف کیا کرنا ہے، نظروں کو موڑ دینا ہے خشوع اور خضوع کے ساتھ. ہم لوگ کی اپنی نگاہوں کو ادھر ادھر چاروں طرف نچانا نہیں ہے کہ ادھر نگاہ جا رہی ہے، ادھر دھیان جا رہا، ادھر جا رہا، نہیں. صرف اور صرف کیا ہے، نماز کی طرف اپنی نظروں کو رکھنا ہے. اور ادب کا تقاضا اس میں یہ بھی ملتا ہے کہ جس کام کے لیے کہیں گئے ہیں، تو جس مقصد کے لیے آپ گئے ہیں، تو اس پر کیا ہے، ہمیں فوکس رکھنا ہے اور ادھر ادھر دیکھنا نہیں ہے اور نہ ہی تجسس کرنا ہے. آیت دیکھیں، آیت نمبر ہے 18. یقیناً یقیناً اس نے اپنے رب کی بڑی بڑی نشانیاں دیکھ لی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس رات بڑی بڑی نشانیاں دکھائی گئی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس میں کافی بڑی بڑی نشانیاں دکھائی گئی. اور مثلاً جیسے جب معراج کا واقعہ ہوا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے انبیاء علیہ السلام دکھائے گئے نا، جبریل امین دکھائے گئے، ان کی اصلی حالت میں دکھائے گئے، سدرۃ المنتہا کے پاس لے جایا گیا، پھر بیت المعمور دکھایا گیا، پھر یہ سب کچھ کیا ہے معراج کے موقع پر ہوا. اور پھر آسمانوں کی سیر کرائی گئی، پھر جنت کی سیر، پھر جہنم کے دروغہ سے ملاقات، اور پھر یہ سب کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا. جس طرح سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، لقد رأى من آیاتی ربہ الکبریٰ. یقیناً اس نے اپنے رب کی بڑی بڑی نشانیاں دیکھ لی، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کی بڑی بڑی نشانیوں کو دیکھا اس رات. آیت دیکھیں، آیت نمبر 19 ہے. آیت نمبر 19 ٹو آیت نمبر 25 باطل معبودوں کا تذکرہ ہے. آیت 19، کیا تم نے لات اور عزا کو دیکھا ہے، اور منات تیسرے پچھلے کو؟ تو ان آیتوں میں دراصل دین اسلام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی اور وحی الہی اور توحید کا ذکر کیے جانے کے بعد اب مشرکین مکہ کے جو مورتی کی عبادت کرتے تھے، مورتی پوجا کرتے تھے، اور ان کے جھوٹے معبودوں کی حیثیت بیان کی جا رہی ہے کہ وہ تو مٹی اور پتھر کی بنی ہوئی مورتیاں ہیں جن کے تم نے کیا ہے، عبادت کرتے ہو، اور تم نے ان کے بہت سارے ڈیفرنٹ نام دے رکھے ہیں جو نہ تمہیں نفع پہنچا سکتے ہیں، نہ تمہیں کوئی نقصان پہنچا سکتے ہیں. کیا تم اندھے ہو گئے ہو کہ تمہیں ان کے حقیقت سمجھ میں نہیں آتی ہے، اور تم ان کو اللہ کے برابر سمجھتے ہو جو آسمان اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے. تو آیت نمبر 19 سے آیت نمبر 20 میں اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کے جو 3 بڑے بڑے بت ہیں ان کا تذکرہ فرمایا ہے کہ کیا تم نے دیکھا ہے لات اور عزا کو دیکھا ہے، اور کیا تم نے اس تیسرے منات کو دیکھا ہے.
تو لات، منات، عزا ان مشرکین کے 3 بڑے بت تھے، اور اس میں اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کے 3 مشہور دیوتاؤں کے نام لیے ہیں جو اہل عرب میں بڑے مشہور تھے اور جن کے وہ بڑے ہی عقیدت مند تھے، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے ان سے، اور دراصل ان جو عرب کے لوگ تھے، کفار مکہ تھے، تو انہوں نے اللہ تبارک تعالیٰ کے ناموں سے ان کے نام رکھے ہوئے تھے، کہتے تھے کہ اللہ سے یعنی اللات ہے، ٹھیک ہے، تو لات جو انہوں نے نام رکھا اپنے بت کا، اللہ سے اللات، اور اس کے بعد انہوں نے جو عزا نام رکھا وہ العزیز سے رکھا، العزیز سے انہوں نے عزا رکھا، العزا، اور پھر عزا کے معنی ہیں، اور پھر انہوں نے جو منان، المنان سے نام انہوں نے المنات رکھا، پھر وہ اسی طرح اپنی ان دیوتاؤں کو اللہ کا شریک ٹھہراتے تھے اور ان کی عبادت کرتے تھے۔ تو ان سے کہا جا رہا ہے کیا تم نے اپنے لات، منات، عزا کو دیکھا ہے کیا؟ تو اللہ کی تو یہ شان ہے کہ جو ابھی ذکر ہوا کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے بندے کو اللہ تبارک تعالیٰ نے کتنی بڑی بڑی نشانیاں دکھائی اور آسمانوں کی سیر کرائی، اللہ نے گفتگو فرمائی پردے کے پیچھے سے، اور جبریل امین کو دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انبیاء کو دیکھا، سب کچھ دیکھا، بڑی بڑی نشانیاں دیکھی۔ جبریل علیہ السلام جیسے عظیم فرشتوں کا وہ خالق ہے اللہ تبارک تعالیٰ، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے اس کے رسول ہیں، اور جن کو اللہ تبارک تعالیٰ نے آسمانوں پر بلا کر بڑی بڑی نشانیوں کا مشاہدہ بھی کرایا، اور وہی الہی بھی نازل فرمائی۔ اور پھر کفار مکہ سے کہا جا رہا ہے کیا تم جن معبودوں کی عبادت کرتے ہو ان کے اندر بھی کیا اسی قسم کی کوئی خوبیاں ہیں؟ تو ہرگز نہیں، تو وہ کبھی ایسا کر ہی نہیں سکتے کیونکہ ان کا کوئی وجود ہی نہیں ہے، یہ تو بس کیا ہے ان کے خود کے بنائے ہوئے، خود ساختہ، خود ان کے گمان کے مطابق یہ بنائے گئے نام ہیں۔ دیکھیں آیت نمبر ہے 21 ہے۔ کیا تمہارے لیے لڑکے ہیں اور اللہ کے لیے لڑکیاں ہیں؟ آیت 22، یہ تو اب بڑی بے انصافی کی تقسیم ہے۔ آیت 23، دراصل یہ صرف نام ہیں جو تم نے اور تمہارے باپ داداؤں نے ان کے رکھ لیے ہیں، اللہ نے تو ان کی کوئی سند نہیں اتاری ہے، یہ لوگ تو صرف اٹکل کے اور اپنی نفسانی خواہشات کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، یقیناً ان کے رب کی طرف سے ان کے پاس ہدایت آ چکی ہے۔ آیت 24 اور 25 دیکھیں، کیا ہر شخص جو آرزو کرے اس سے میسر ہے؟ اللہ ہی کے ہاتھ ہے یہ جہان اور وہ جہان بھی۔ آیت 26 دیکھیں، بہت سے فرشتے آسمانوں میں ہیں جن کی سفارش کچھ بھی نفع نہیں دے سکتی، مگر یہ بات اور ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی خوشی اور اپنی چاہت سے جس کے لیے چاہے اجازت دے دے۔ تو آیت نمبر 26 سے آیت نمبر 28 تک فرشتوں کا ذکر ہے۔ دیکھیں آیت نمبر 27 ہے، بے شک جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ہیں وہ فرشتوں کا زنانہ یعنی فیمیلز، فیمنین یعنی عورتوں والا نام مقرر کر لیتے ہیں۔ آیت 28 دیکھیں، حالانکہ انہیں اس کا کوئی علم نہیں، وہ صرف اپنے گمان کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، اور بے شک وہم اور گمان حق کے مقابلے میں کچھ کام نہیں دیتا ہے۔ آیت 29، تو دراصل جو مشرکین مکہ تھے جو آخرت کے دن پر ایمان نہیں رکھتے تھے، ان کا بہت بڑا جرم یہ تھا کہ وہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں بتاتے تھے۔ تو آیت نمبر 28 میں اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ اپنی زبان سے ایک ایسی بات کہتے ہیں جس کا انہیں کوئی علم ہی نہیں ہے، اس لیے انہوں نے نہ ان کو دیکھا، یعنی فرشتوں کو نہ دیکھا ہے، اور نہ ان کو جانا ہے، اور نہ ان کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے بارے میں کوئی خبر آئی ہے، اور یہ بات تو انہوں نے صرف اور صرف اپنے وہم اور گمان کے اور جہالت و گمراہی کی بنیاد پر کہی ہے کہ فرشتے نعوذ باللہ اللہ کی بیٹی ہیں۔ آیت 29 ہے، تو اس سے منہ پھیر لے جو ہماری یاد سے منہ موڑے اور جن کا ارادہ سوائے زندگانی دنیا کے اور کچھ نہ ہو۔ آیت 30 ہے،
یہی ان کے علم کی انتہا ہے، اور تیرا رب اس سے خوب واقف ہے جو اس کی راہ سے بھٹک گیا ہے، اور وہی خوب واقف ہے جو اس کی راہ سے راہ یافتہ ہو گیا ہے۔ تو اس آیت میں اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ان کافروں کا علم بھی دنیاوی مقصد کے لیے ہے، اور اس کے سوا انہیں کچھ بھی معلومات نہیں ہے، اور جس کا مقصد دنیا اور اس کی لذتیں ہوں تو اسے اس کے حال پر ہی کیا ہے چھوڑ دینا چاہیے۔ یہاں ایسے لوگوں کی طرف اشارہ کیا گیا ہے جو دنیاوی معاملات میں تو بہت علم رکھتے ہیں، بہت سمجھ بوجھ رکھتے ہیں، لیکن دین کے معاملے میں بالکل کورے اور ناواقف ہوتے ہیں۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے ان کی عقل کو کامل نہیں قرار دیا ہے، اور ان کو آخرت کے علم والوں سے کم درجے میں رکھا ہے۔ یعنی ایک شخص ہے جس کے پاس صرف دنیا کا علم ہے، دین کا نہیں ہے۔ ایک وہ شخص ہے جس کے پاس صرف دین کا ہے اور دنیا کا نہیں ہے، اور ایک وہ شخص ہے جس کے پاس دین کا بھی ہے اور دنیا کا بھی ہے۔ تو بہرحال ہر ایک کے درجات ہے، لیکن دین کا علم نہ ہو اور صرف دنیا کا علم پر راضی ہو جانا، خوش ہو جانا، تو یہ تو کوئی عقل مندی کی بات ہے ہی نہیں۔ آیت نمبر 31 ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمینوں میں ہے۔ اللہ تعالیٰ بدکاروں کو ان کے اعمال کا بدلہ دے گا، اور نیک کاروں کو اچھا بدلہ عنایت کرے گا۔ آیت 32، ان لوگوں کو جو بڑے بڑے گناہ سے بچتے ہیں اور بے حیائی سے بھی سوا کسی چھوٹے سے گناہ کے، بے شک تیرا رب بہت کشادہ مغفرت والا ہے۔ وہ تمہیں بخوبی جانتا ہے جبکہ اس نے تمہیں زمین سے پیدا کیا ہے، اور جبکہ تم اپنی ماں کے پیٹ میں بچے تھے، پس تم اپنی پاکیزگی آپ بیان نہ کرو، وہی پرہیزگاروں کو خوب جانتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ جو لوگ کبیرہ گناہوں سے بچتے ہیں اور بے حیائی سے بچتے ہیں، تو ان لوگوں سے اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان لوگوں کو جو بڑے گناہوں سے بچتے ہیں اور ساتھ ہی کیا ہے بے حیائی سے بچتے ہیں۔ ہاں، جو چھوٹے موٹے غلطی سے ان سے نادانی ہو جاتی ہے، چھوٹے گناہ ہو جاتے ہیں سوائے، تو یہاں پر جو لفظ آیا ہے الا اللمم، تو لمم کا لغوی معنی ہوتا ہے کم اور چھوٹا ہونا، اور اس سے مراد ہے صغیرہ گناہ، یعنی کہ وہ لوگ جو بچتے ہیں، اجتناب کرتے ہیں بڑے بڑے گناہوں سے، فواحشہ سے، ہاں سوائے چھوٹے ہی چھوٹی ان سے لغزشیں کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ ہو جاتی ہیں، تو اللہ تبارک تعالیٰ کیا ہے ان رب کا واسع المغفرہ، کی بے شک تمہارا رب تو پھر کیا ہے بہت درگزر کرنے والا ہے، بہت معاف فرمانے والا ہے۔ تو اس قسم کے جو چھوٹے گناہ کرنے سے کیا ہوتا ہے، انسان کو اچھی صفوں سے نہیں نکلتا ہے، کہ جو چھوٹے چھوٹے اگر گناہ کر لیا تو پھر وہ اچھی صف سے نہیں نکلتا، بلکہ اللہ تعالیٰ انہیں معاف فرما دیتا ہے، اس لیے اس کی رحمت بہت وسیع ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے سورہ نساء آیت نمبر 31 میں ارشاد فرمایا، اگر تم ان بڑے بڑے گناہوں سے بچو گے جن سے تمہیں منع کیا گیا ہے، باز رہو گے تو ہم ضرور تمہارے چھوٹے چھوٹے قصور معاف فرما دیں گے۔ ٹھیک ہے، کیا فرمایا تھا، ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنہم سیئاتکم، کہ اگر تم ان بڑے بڑے گناہوں سے جن سے تمہیں منع کیا گیا ہے باز رہو گے تو ہم ضرور تمہارے چھوٹے چھوٹے قصور معاف کر دیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے نا کہ اے انسانوں، تمہارا رب تمہاری کمزوریوں سے اس وقت سے خوب واقف ہے جب اس نے تمہارے باپ آدم کو مٹی سے پیدا کیا، اور جب تم اپنی ماؤں کے پیٹ میں پرورش پا رہے تھے، وہ جانتا ہے کہ تمہارے اندر نیکی کرنے کے جذبے کے ساتھ ساتھ کیا ہے، گناہ کرنے کا بھی جذبہ پایا جاتا ہے، تو جب گناہ کا موقع ملے گا تو تمہارا کھنچاؤ اس کی طرف بڑھ جائے گا، اس لیے وہ اپنے فضل سے اور کرم سے تمہارے چھوٹے گناہ معاف کر دے گا، اور خاص طور پر اپنے ان بندوں کے چھوٹے گناہ کو جو ہر دم اپنے مالک کی رضا کی طلب میں لگے رہتے ہیں، اور کبھی کبھار کوئی چھوٹا موٹا ان سے گناہ ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے لوگوں، تم اپنی پاکی بیان نہ کرو، یہ نہ کہو کہ ہم تو گناہوں سے بالکل پاک صاف ہیں، اللہ کو تمہارے بیان کیے بغیر خوب معلوم ہے کہ اس سے ڈرنے والا کون ہے۔ ٹھیک ہے، تو بہت پیاری آیت ہے، فَلَا تُزَكُّوا
अनफुसकुम हुवा आलमु बिमन इत्तका, कि अपनी पाकीज़गी अपने ज़ुबान से बयान ना करो। अल्लाह जानता है कि तुम्हारे अंदर डरने वाला कौन है, लोगों में डरने वाला कौन है, उसको सबसे ज़्यादा पता है। फला तुज़क्कु अनफुसकुम, तो काबिल तवज्जो है कि इंसान को अपने आप को पाकीज़ा करार नहीं देना चाहिए और ये ना कहें कि मैं बड़ा नेक हूँ, यानी अपने मुँह मियाँ मिट्ठू ना हो जाए, यानी अपने ही मुँह से अपनी तारीफ़ें बयानें ना करने लगे। अपने आप को दूसरों से बेहतर समझना बिल्कुल नहीं चाहिए, ठीक है? क्योंकि ना आप दूसरों की ज़िंदगी का पूरा अहाता नहीं कर सकते हैं कि उनकी ज़िंदगी में कौन-कौन से नेक अमाल उन्होंने किए हैं। तो ये तज़क्कु कौन है? यानी कौन तज़किया करते हैं अपना। कल्बी कहते हैं कि लोग नेक अमल करते हैं और नेक अमल करने के बाद कहते हैं कि ये हमारी नमाज़ें हैं, ये हमारे रोज़े हैं। हाँ, हमने भी हज किया है और हमने फला जिहाद किया था, हम फला कोर्स भी कर रहे हैं, हमने फला-फला भी नेकी के काम किया है। तो अल्लाह ताला ने उनके बारे में ये आयत नाज़िल फ़रमाई है कि वो ज़्यादा जानने वाला है कि कौन नेक है और किसने इताअत की है और किसने अल्लाह ताला के लिए अपने अमल को ख़ालिस कर लिया है। आयत देखिए, आयत नंबर है 33। क्या तूने उसे देखा है जिसने मुँह मोड़ लिया और बहुत कम दिया और सख्त दिल हो गया? आयत 34। क्या उसे इल्म गैब है कि वो सब कुछ देख रहा है? तो इन आयत में मुनाफिकीन और काफिर का हाल बयान किया गया है कि वो थोड़ा-सा देकर हाथ रोक लेता है या उसने थोड़ी-सी इताअत की और पीछे हट गया। अक़दा के असल मायने हैं कि ज़मीन खोदते-खोदते सख्त पत्थर आ जाए और खुदाई मुमकिन ना रहे, बिल-आखिर वो खुदाई छोड़ दे, तो कहता है कि अक़दा। यहीं से इसका इस्तेमाल उस शख्स के लिए किया जाने लगा जो किसी को कुछ दे लेकिन पूरा ना दे, कोई काम शुरू करे लेकिन उसे पाया तकमील तक ना पहुँचाए। आयत देखिए, आयत नंबर 35 है। क्या उसे इल्म गैब है कि वो सब कुछ देख रहा है? यानी अल्लाह सुब्हानहू व तआला इरशाद फरमा रहे हैं कि क्या इसे इल्म गैब है कि वो सब कुछ देख रहा है? यानी क्या वो देख रहा है कि अगर उसने फ़ी सबीलिल्लाह खर्च किया या उसका माल ख़त्म हो जाएगा, तो क्या उसको पता है कि दोबारा नहीं आएगा उसके पास? तो नहीं, गैब का इल्म उसके पास है ही नहीं, बल्कि वो खर्च करने से गुरेज़ है, बुख़्ल करता है और दुनिया की मोहब्बत और उसके दिल में घर कर गई है। आयत देखें, आयत नंबर है 36। क्या उसे उस चीज़ की खबर नहीं दी गई जो मूसा अलैहिस्सलाम के और वफ़ादार इब्राहीम के सहीफ़ों में था? आयत 38 देखें कि कोई भी शख्स किसी दूसरे का बोझ ना उठाएगा और ये कि हर इंसान के लिए सिर्फ़ वही है जिसकी कोशिश उसने खुद की है। आयत 40 और 41 देखें और ये कि बेशक उसकी कोशिश अनकरीब देखी जाएगी, फिर उसे पूरा-पूरा बदला दिया जाएगा। तो आयत नंबर 33 से आयत 41 तक दीन से मुँह मोड़ने वाले के सिफ़त बयान की गई है। तो अल्लाह ताला उन लोगों की मज़म्मत फ़रमा रहे हैं कि अल्लाह की फ़रमाबरदारी से जो मुँह मोड़ लेते हैं, जो सच्चाई कबूल नहीं करते, नमाज़ें अदा नहीं करते बल्कि झुटलाते हैं और एराज़ करते हैं। अल्लाह की राह में बहुत कम ही देते हैं, यानी बख़ीली भी करते हैं और दिल को नसीहत कबूल करने वाला नहीं बनाते हैं। कुछ कहना मान लेते हैं और कुछ कहना नहीं मानते हैं, ठीक है? तो हम ये ना सोचें कि मुनाफ़िकीन और कुफ़ार का ही तज़किरा है, हो सकता है इसमें कुछ लोगों में भी, मुसलमानों में भी ये चीज़ें पाई जाती हों, तो अपनी क्या करें, तज़किया नफ़्स करें, अपनी इस्लाह कर लें। आयत देखें, आयत नंबर है 42 है। आयत 43 से आयत 49 तक तौहीद कुदरत का बयान है। आयत देखें, आयत नंबर 42 और ये कि तेरे रब की तरफ पहुँचना है और ये कि वही हँसाता है और वही रुलाता है।
آپ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے جو انسانوں کو ہنساتا ہے اور رلاتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ کتنی بھی دنیا میں کتنی چیزیں ہیں، جانور ہیں، چرند ہیں، پرند ہیں، لیکن ہنسنا کیا ہے؟ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہنسنا اور رونے کی جو کیفیت ہے وہ انسانوں کے اندر دی ہے۔ یہ ہنسنا اور رونا جو طریقہ ہے یہ بھی اللہ نے ہمیں سکھایا۔ جانوروں کے اندر آپ دیکھیں گے کہ ان کو ہنسنا نہیں آتا۔ آپ ان کے سامنے اچھی سے اچھی غذا رکھ دیں لیکن وہ کبھی بھی آپ کو اسمائلنگ نہیں کریں گے۔ نہ چڑیا، نہ کبوتر، نہ کوئی بلی، نہ کوئی بھی بھینس وغیرہ، کسی کو بھی آپ کبھی بھی ہنستا نہیں پائیں گے۔ اور عام طور پر آپ ان کو روتے ہوئے بھی نہیں دیکھتے ہیں، لیکن انسان کے اندر نا اللہ تبارک تعالیٰ نے جذبات رکھے ہیں اور اس کو وہ ہنسنا سکھایا ہے، انسان کو رونا سکھایا ہے، پھر ایسے مواقع پیدا کیے ہیں کہ جس سے انسان کے اندر کی ان چیزوں یعنی سیٹسفیکشن بھی ہوں۔ آئے دیکھیں آیت نمبر 44، اور یہ کہ وہی مارتا ہے اور وہی جلاتا ہے۔ آیت 45، اور یہ کہ اسی نے جوڑا یعنی نر اور مادہ پیدا کیے ہیں۔ آیت 46 47 دیکھیں، نطفے سے جبکہ وہ ٹپکایا جاتا ہے، اور یہ کہ اسی کے ذمے ہے دوبارہ پیدا کرنا، اور یہی کہ وہ تونگر یعنی مالدار بناتا ہے اور سرمایہ دیتا ہے۔ آیت 49 دیکھیں، اور یہ کہ وہی شیارہ یعنی ستارے کا رب ہے۔ آیت 50، اور یہ کہ اسی نے اگلے عادیوں کا ہلاک کیا ہے اور سمود کو بھی جن میں سے ایک کو بھی باقی نہ رکھا۔ آیت 52، اور اس سے پہلے قوم نوح علیہ السلام کو یقیناً وہ بڑے ظالم اور سرکش تھے۔ آیت 53 54 اور 55 دیکھ لیں، اور معتفی کا شہر یعنی اسی نے الٹ دیا، پھر اس پر چھا گیا جو چھایا۔ بس ہے انسان تو اپنے رب کی کس کس نعمتوں سے کیا نعمتوں میں جھگڑے گا۔ آیت 56، یہ نبی ڈرانے والے ہیں پہلے ڈرانے والوں میں سے۔ آیت 57 دیکھیں، اللہ کے سوا اس کا کوئی کھول دکھانے والا نہیں اور کوئی نہیں۔ آیت 59، بس کیا تم اس بات سے تعجب کرتے ہو اور ہنس رہے ہوتے ہو اور روتے نہیں، بلکہ تم کھیل رہے ہو۔ آیت 62، آیت 61 دیکھیں، بلکہ تم کھیل رہے ہوتے ہو۔ تو آپ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں یہاں پر کہ وَأَنْتُمْ سَامِدُونَ، اور تم کھیل رہے ہوتے ہو، بلکہ تم کیا ہے، تم تو کھیل رہے ہو۔ تو سامدونہ جو لفظ آیا یہاں پہ، تو یہاں جو لفظ آیا سامدونہ جو استعمال ہوا ہے، سامدونہ سمود سے ہے جس کا معنی ہے گیت گانا، اور سمود کہتے ہیں غافل ہونے کو اور چیزوں کو فراموش کر دینے کو، کیونکہ نا گیت گانے میں جو وہ غفلت اور فراموشی کا سبب بنتا ہے تو انسان غافل ہو جاتا ہے۔ تو اس کی مثال کیا ہے؟ آپ کے دل میں کوئی غم ہے، کوئی بوجھ ہے، تو اگر آپ کسی میوزک میں یا کسی اور ایسی چیز میں انوالو ہو جائیں گے تو وقتی طور پر وہ سب کیا ہوگا، غم آپ سے دور ہو جائے گا۔ اور اسی طرح کوئی اچھی باتیں آپ نے یاد کی اور پھر کوئی دل میں ایمان یا خشوع خضوع، تو ایسی چیزوں میں مشغول ہو کر آپ کے دل سے وہ چیزیں نکل جائیں گی۔ تو یہ جو گانا بجانا ہے نا، ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو آخرت سے غافل کرتی ہے، اپنے دنیا کے فرائض سے غافل کر دیتی ہے، اپنی ذمہ داریوں سے احساس سے بے خبر کر دیتی ہے۔ تو یہ جو گانا بجانا ہے، ہر غم، ذمہ داری، آخرت کی فکروں سے، تمام ذمہ داریوں سے کیا کرتی، انسان کو غافل کر دیتی ہے۔ تو اس میں کہا جا رہا ہے کہ دنیا کی رونقوں میں غم ہو کر قرآن مجید سے غافل نہ ہو، آخرت سے غافل نہ ہو، اپنے اہم مقصد اور اپنے گول کو، اس کو تمہیں کیا کرنا ہے، فکر کرنی ہے۔ تو الحمدللہ، آئے دیکھیں آیت نمبر ہے 62، اب اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ کرو اور اسی کی عبادت کرو۔
عبداللہ بن مسعود رضی تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جو سب سے پہلی سجدے والی جو سورت نازل ہوئی وہ سورہ نجم ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی جب مسلمانوں نے اور مشرکوں نے جن اور انس نے سورہ نجم کے سجدے کے موقع پر سجدہ کیا، بخاری کی حدیث ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ نجم کی تلاوت فرمائی اور اس میں سجدہ تلاوت ادا کیا، اور آپ کے ساتھ مجلس میں موجود مومنین اور مشرکین سب لوگوں نے سجدہ کیا سوائے قریشی بوڑھے کے، جس نے زمین سے ایک مٹھی یعنی مٹھی خاک اٹھا کر اپنے ماتھے سے لگا لی اور کہا کہ مجھے یہی کافی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے اس شخص کو کفر کی حالت میں مقتول پڑا ہوا دیکھا۔ اس میں اشارہ اس طرف ہے کہ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں مسلمانوں کو تو سجدہ کرنا ہی تھا، جو مشرک لوگ اس وقت حاضر تھے اللہ تعالیٰ نے ان پر بھی کچھ ایسی حالت غالب کر دی کہ سب سجدے کرنے پہ مجبور ہو گئے، اگرچہ اس وقت ان کے کفر کی وجہ سے ان کا سجدہ کچھ ثواب نہ رکھتا تھا، مگر وہ بھی کیا ہے اپنا ایک اثر چھوڑ گیا کہ بعد میں ان سب کو اسلام اور ایمان کی توفیق ہو گئی۔ صرف ایک آدمی کفر پر مرا جس نے سجدے سے گریز کیا تھا، جس نے ایک مٹھی خاک لے کر اپنے ماتھے پر لگا لی تھی۔ بخاری اور مسلم کی حدیث میں ہے کہ حضرت زید بن ثابت کی روایت سے ہے کہ بیان ہوا ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سورہ نجم کی تلاوت کی، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ نہیں کیا۔ اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ سجدہ واجب ہے یا لازم نہیں ہے، کیونکہ نا اس میں شبہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت وضو سے ہو سکتا نہ ہو یا کوئی دوسرا عذر ہے جو سجدے سے ان کے میں سجدہ کرنے سے وہ رک گئے، اور ایسی حالت میں فوری سجدہ کرنا ضروری نہیں اور بعد میں بھی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ہو سکتا ہے کہ ایسی حالت نہیں ہے کہ انسان فوراً سجدہ کر لے، تو سجدہ کر لینا کیا ہے پسندیدہ ہے۔ آپ کو پتہ ہے جب اللہ کی آیات تلاوت کی جاتی ہے اور بندہ مومن سجدہ کرتا ہے تو شیطان دہاڑے مار مار کے روتا ہے، کہتا ہے کہ بندے اس آدم کو اللہ نے سجدے کا حکم دیا، اس نے سجدہ کر لیا، لیکن مجھے اللہ نے حکم دیا تھا سجدے کا، میں نے انکار کیا اور میں ملعون ہوا، تو بہت روتا ہے۔ تو اگر حالت ایسی ہے کہ آپ سجدہ کر سکتے ہیں تو سجدہ کر لیجئے، ٹھیک ہے، اور اگر نہیں ایسی حالت ہے تو پھر کیا ہے، تو گناہ بھی نہیں ہے۔ اب یہ نہیں کہ اگر سجدہ نہیں کریں گے تو ہم گناہ گار ہو جائیں گے، تو ایسا بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو کر سکتے ہیں تو سجدہ کر لیں، پسندیدہ ہے۔ الحمدللہ ہم لوگوں کی آج یہاں پر سورہ نجم مکمل ہوئی۔ نیکسٹ سورہ ہے سورہ قمر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ قمر، سورہ قمر دراصل یہ مکی صورت ہے اور قمر کے معنی ہوتے ہیں چاند کے۔ اس سورہ کے شروع میں چاند کے 2 ٹکڑے ہونے کا ذکر آیا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزے کے طور پر تھا، اسی لیے اس سورہ کا نام سورہ قمر ہے۔ یہ واقعہ ہجرت سے 5 سال پہلے زمانہ حج میں مینا کے میدان میں ظاہر ہوا۔ بظاہر یہ سورہ بھی انہی دنوں میں نازل ہوئی ہوگی۔ اس سورہ میں قیامت کے قریب ہونے کا معجزہ، شق قمر کا معجزہ اور اس سلسلے میں مشرکین کے بے جا انکار اور تکرار کا ذکر فرمایا ہے۔ قوم نوح، قوم عاد، قوم سمود، قوم لوط، قوم فرعون کا انکار اور ان پر عذاب کا تذکرہ ہوا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقتربت الساعة وانشق القمر۔ قیامت قریب آ گئی ہے اور چاند پھٹ گیا ہے۔ اس آیت میں اللہ تبارک تعالیٰ نے 2 باتوں کا خبر فرمایا ہے، 2 باتوں کی خبر دی ہے۔ پہلی تو یہ ہے کہ قیامت قریب آ چکی ہے، اور دوسری یہ کہ چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے ہیں۔ تو قیامت کے بارے میں اللہ تبارک تعالیٰ نے دوسری کئی آیتوں میں
خبر دی ہے، یعنی سورہ نحل آیت نمبر 1 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے اللہ کا حکم آ چکا ہے، بس تم لوگ کیا ہے اس کی جلدی نہ مچاؤ، یعنی کہ قیامت کی جلدی نہ مچاؤ۔ اسی طرح سورہ انبیاء آیت 1 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ موردون، لوگوں کے حساب کا وقت آ چکا ہے اور وہ غفلت میں پڑے ہوئے دین حق سے منہ پھیر رہے ہیں۔ ابن جریر لکھتے ہیں کہ اس آیتیں میں لوگوں کے جو قرب قیامت کی خبر دے کر نصیحت کی گئی ہے کہ وہ جو دنیا ہے جلد فنا ہو جائے گی، اور اس لیے قیامت کی ہولناکیوں سے نجات پانے کے لیے وہ تیاری انہیں کرنی چاہیے۔ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے نا اقتربت الساعہ، کی کیا ہے، قریب آ گئی ہے قیامت، قیامت کیا ہے، قریب آ گئی ہے، اور چاند پھٹ گیا ہے۔ تو جو چاند کا پھٹنا ہے یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی تھی، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بالکل قیامت قریب ہے، اور قیامت قریب ہونے کے باوجود کیا کر رہے ہیں لوگ، غافل ہیں، غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے اور سورج عصر کے بعد ڈوبنے کے قریب تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ دنیا سے گزر چکے ہیں ان کی عمروں کے مقابلے میں تمہاری عمریں اتنی ہی باقی رہ گئی ہیں جتنا ابھی دن کا حصہ باقی رہ گیا ہے۔ ایک اور حدیث سے پتہ چلتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں دنیا میں اس وقت مبعوث کیا گیا ہوں جس وقت کی قیامت اتنی قریب ہے جتنی میری یہ دونوں انگلیاں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت کی انگلی اور بیچ کی انگلی کی طرف اشارہ کیا۔ ون شق القمر، شق القمر کے بارے میں اکثر علماء یہی کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مکی دور میں ہجرت سے لگ بھگ 5 سال پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک عظیم معجزے کے طور پر چاند کے 2 ٹکڑے ہو کر جبل ہیرا کے دونوں طرف ہو گیا اور پہاڑ بیچ میں آ گیا۔ ٹھیک ہے، چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا، کیونکہ کفار مکہ کہتے تھے کہ آپ کوئی معجزہ لائے، کوئی دکھائیں، کچھ ایسا کچھ نشانی دکھائیں، تو یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے معجزہ تھا، اور معجزہ وہی ہوتا ہے کہ جب بنا ڈیمانڈ کے دکھا دیا جاتا ہے۔ اس کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بھی جو ہے اللہ سے مانگ نہیں کی تھی، نہ کفار مکہ نے مانگ کی تھی، یہ تو آٹومیٹکلی اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے ایک معجزہ تھا جو اللہ نے دکھایا تھا لوگوں کو۔ اور چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے تھے اور بیچ سے جو پہاڑ تھا وہ دکھ رہا تھا۔ بخاری اور مسلم میں حدیث میں آتا ہے کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اہل مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے نبی ہونے کی نشانی کا مطالبہ کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کے 2 ٹکڑے کر کے دکھا دیے، یہاں تک کہ لوگوں نے ہیرا پہاڑ کو دونوں ٹکڑوں کے درمیان میں دیکھا۔ ٹھیک ہے، مطلب اتنی دوری، مطلب چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے اور دوری پہ چلا گیا، اور پھر بیچ سے ہیرا پہاڑ دیکھا جا سکتا تھا۔ دیکھیں آیت نمبر 2 ہے، یہ اگر کوئی معجزہ دیکھتے تو منہ پھیر لیتے ہیں اور کہہ دیتے ہیں کہ یہ زوراور چلتا ہوا جادو ہے۔ تو آیت 1 سے آیت 3 تک قیامت سے غفلت کرنے والوں کا تذکرہ ہے، تو ان کے سامنے کیسا بھی معجزہ لیا ہو، کیسے بھی بڑی سی سچائی لیا ہو، لیکن جن کو نہیں ماننا ہوتا ہے تو وہ نہیں مانتے، وہ یہی کہتے ہیں یہ تو کچھ نہیں، صرف کیا ہے، تو بس جادو ہے، ہم پر، ہماری آنکھوں پر جادو کر دیا گیا ہے، یا ہمارے آنکھوں پہ پردے ڈال دیے گئے ہیں، یا ہم پر کیا ہے منتر کچھ پھونک دیا گیا، اس طریقے سے یہ بہانے بناتے ہیں ایسے انکاری کرنے والے۔ آیت دیکھیں، آیت نمبر ہے 3، انہوں نے جھٹلایا اور اپنی خواہشاتوں کی پیروی کی، اور ہر کام ٹھہرے ہوئے وقت مقرر پر ہے۔ تو اسی بات کو اللہ تبارک تعالیٰ نے ان آیت میں بیان فرمایا ہے کہ جب انہوں نے اس معجزے کو دیکھ لیا تو بجائے اس کے کہ ایمان لے آتے، مگر کیا کیا، گھمنڈ میں آ کر اسے ماننے سے ہی انہوں نے انکار کر دیا، اور کہنے لگے یہ تو بڑا ہی زبردست جادو ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم پر کر دیا ہے۔ اس طریقے سے انہوں نے بہانے بنا دیے۔ دیکھیں آیت نمبر 4 ہے، یقیناً ان کے پاس وہ خبر آ چکی ہے جن میں ڈانٹ ڈپٹ کی نصیحت ہے۔ تو آیت 4 سے آیت 8 تک حشر کے دن کا منظر کھینچا گیا ہے۔ آیت 5 دیکھیں، اور کامل عقل کی بات ہے، لیکن ان ڈراؤنی باتوں نے بھی کچھ فائدہ نہ دیا ان کو۔ آیت دیکھیں، آیت نمبر 6، آیت 6، پس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے اعراض کیجئے
जिस दिन एक पुकारने वाला नागवार चीज की तरफ पुकारेगा। आयत 7, यही झुकी आंखें यही झुकी आंखों कब्रों से इस तरह निकल खड़े होंगे कि गोया वो फैला हुआ टिड्डी दल है। आयत देखे, आयत नंबर है 8। पुकारने वाले की तरफ दौड़ते हुए होंगे और काफिर कहेंगे कि ये दिन तो बहुत सख्त है। तो काफिर कहेंगे ये दिन तो बहुत सख्त है। आप देखें कि जो मोमिन होता है ना, मोमिन के लिए वो दिन आसान होगा, लेकिन काफिरों के लिए ये दिन क्या होगा? हशर का दिन, क़यामत का दिन बड़ा ही सख्त होगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान मजीद की ये आयत यौम यक़ूमुन नासु लिरब्बिल आलमीन के बारे में फरमाया, निस्फ यौम की जो मिकदार 50,000 साल के बराबर है, और ये मुद्दत मोमिन के लिए बड़ी मामूली होगी, जैसा कि सूरज ढलने से सूरज गुरूब होने तक का वक्त है। यानी इतना लंबा वक्त मोमिन के लिए बहुत छोटा हो जाएगा। क़यामत के दिन की मशक्क़त भी मोमिन के लिए कम होगी। उस वक्त सब लोग पसीने की लगाम मुंह में डाले हुए होंगे, और रहे मोमिन तो वो इन पर जुकाम की तरह होगा, और काफिर पर मौत की जैसी कैफियत तारी हो जाएगी, यानी मौत की सख्ती जैसी उनके ऊपर कैफियत तारी हो जाएगी। तो याद रखिए कि अगर हम आखिरत के दिन को मानते हैं तो हमें इस दिन की तैयारी करनी चाहिए, और उस दिन की कैफियत का भी हमें पता होना चाहिए कि कितना टाइम लगेगा, कितनी देर में फारिग हो जाएंगे, कैसी कैफियत होगी, लोग कैसे होंगे। ये सारे मामला कुरान मजीद में भी हैं, और उनके बारे में किताबें भी लिखी गई हैं। तो इसलिए आखिरत का तज़किरा इंसान के अमाल को दुरुस्त करने के लिए बड़ा मुफीद होता है। जिसको आखिरत का गम लग जाता है तो वो दुनिया का गम भूल जाता है। उसके नज़दीक दुनिया के बड़े बड़े मसाइल बहुत छोटे हो जाते हैं, बहुत हकीर हो जाते हैं। वो सोचता है कि ये क्या मसला है, कुछ नहीं, मसला तो आखिरत का है। ये क्या नुकसान है, कुछ नहीं, असल नुकसान तो आखिरत का है। ये क्या नाकामी है, कुछ भी तो नहीं, असल नाकामी तो आखिरत की है। तो इंसान के लिए दुनिया भी आसान हो जाती है, तो जब उसकी जो मकसद है, उसकी जो गौर फिक्र है, जब आखिरत होती है। आयत देखें, आयत नंबर है 9। इनसे पहले कौम नूह ने भी हमारे बंदे को झुटलाया था और दीवाना बतलाकर झिड़क दिया। आयत 10 और 11 देखें, बस उसने अपने रब से दुआ की कि मैं बेबस हूँ तो मेरी मदद कर। आयत नंबर 9 से आयत नंबर 42 तक अंबिया और रसूल और उनकी कौमों का तज़किरा है। आयत 11 देखें, बस हमने आसमान के दरवाजे की जोर बारिश से बस आस, हमने आसमान के दरवाजों को जोर की बारिश से खोल दिया और जमीन के चश्मों को जारी कर दिया, बस उस काम पर जो मुकद्दर हो चुका था। पानी खूब जमा हो गया। आयत 13, और जो और हमने उसे तख्तों और कीलों वाली कश्ती पर सवार किया जो हमारी आंखों के सामने चल रही थी। बदला है उसकी तरफ से जिसका कुफ्र किया गया था। आयत 15, और बेशक हमने इस वाक़ये को निशान बनाकर बाकी रखा, बस कोई है नसीहत हासिल करने वाला। अल्लाह तबारक तआला ने खबर दी है कि उसने कुरान करीम को हिफ्ज करना, याद करना और नसीहत हासिल करना आसान बना दिया है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला इरशाद फरमा रहे हैं, वलक़द यस्सरनल कुरआन लिज़्ज़िक्र फ़हल मिन मुद्दकिर। बेशक हमने इस कुरान करीम को आसान कर दिया ज़िक्र के लिए, तो क्या है कोई इसको नसीहत हासिल करने वाला? क्या है कोई इस नसीहत को मानने वाला? तो इससे पता चलता है कि कुरान करीम को हिफ्ज़ करना, याद करना, उससे नसीहत हासिल करना अल्लाह तबारक तआला ने आसान बना दिया है। कुरान करीम का ये भी एक मौज़ज़ा है कि वो आसानी से याद हो जाता है, और इसमें बयान की हुई मिसालों को और किस्सों को सुनकर इंसान सोचने पर मजबूर हो जाता है कि जो कोई भी अल्लाह के हक में मुजरिम होगा, उसका अंजाम हलाक की जाने वाली कौमों के जैसे हो सकता है, और जो अंबिया और सालेहीन की राह अख्तियार करेगा उसे अल्लाह ताला गालिब करेगा और दुनिया और आखिरत में अपनी बहुत सी नेमतों से नवाजेगा। तो ये जो आयत है
وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ تو اس آیت میں مسلمانوں کو قرآن کریم پڑھنے، کثرت سے اس کی تلاوت کرنے اور اس سے سیکھنے میں جلدی کرنے کا شوق دلایا گیا ہے۔ آیت 18 ہے، قوم عاد نے بھی جھٹلایا، پس کیا ہوا میرا عذاب اور میری ڈرانے والی باتیں۔ آیت 19، ہم نے ان پر تیز اور تند ہوائیں جاری کر دی، ہم نے ان پر تیز اور تند جاری ہوا بے برکتیں دن میں بھیج دی، جو لوگوں کو اٹھا اٹھا کر پٹکتی تھی، گویا کہ وہ جڑ سے کٹے ہوئے درخت کے کھجور کے تنے تھے۔ بس کیسی رہی میری سزا اور کیسا رہا میرا ڈرانا۔ آیت 22، یقیناً ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا، پس کیا ہے کوئی سوچنے والا؟ قوم سمود نے ڈرانے والوں کو جھوٹا سمجھا اور کہنے لگے کہ کیا ہم میں سے ایک شخص کی ہم فرما برداری کرنے لگے تو ہم تو یقیناً غلطی اور دیوانگی میں پڑے ہوئے ہوں گے۔ آیت 25، کیا ہمارے سب کے بیچ صرف اسی پر وحی نازل کی گئی؟ نہیں، بلکہ وہ جھوٹا شیخ خورا ہے۔ اب سب جان لیں گے کل کو کہ کون جھوٹا ہے اور کون خود پسند ہے۔ آیت 27، بے شک ہم ان کی آزمائش کے لیے اٹھنی بھیجیں گے، پس اے والے تو ان کا منتظر رہے اور صبر کر۔ ہاں، انہیں خبر دے کہ پانی ان میں تقسیم شدہ ہے، ہر حصے ہر ایک کو برابر پہنچایا جائے گا۔ انہوں نے اپنے رفیق کو آواز دی، اس نے دست درازی کی اور کوچے کاٹ دی۔ آیت 30، پس کیوں کر ہوا عذاب میرا اور ڈرانا میرا، ہم نے ان پر ایک نعرہ بھیجا، پس ایسے ہو گئے جیسے کانٹوں کی آندھی اور اڑی ہوئی باڑ۔ آیت 32، ہم نے نصیحت کے لیے قرآن کریم کو آسان کر دیا، پس کیا کوئی ہے جو نصیحت پکڑے؟ آیت 33 ہے، قوم لوط نے بھی ڈرانے والوں کی تکذیب کی، بے شک ہم نے ان پر پتھر برسانے والی ہوا بھیجی، سوائے لوط کے گھر والوں کے کہ انہیں ہم نے سحر کے وقت اپنے احسان سے نجات دے دی۔ آیت 35 اور 36 دیکھیں، ہر شکر گزار کو ہم اسی طرح نجات دیتے ہیں، یقیناً لوط علیہ السلام نے ہماری پکڑ سے ڈرایا تھا، لیکن انہوں نے ڈرانے والوں کو شک و شبہ اور جھگڑا کیا۔ آیت 37، اور لوط علیہ السلام کو بہلا کر ان کے مہمانوں سے غافل کرنا چاہا، پس ہم نے ان کی آنکھیں اندھی کر دی اور کہہ دیا کہ میرا عذاب اور میرا ڈرانا چکھو۔ آیت 38، 39 اور 40 دیکھیں، اور یقیناً بات ہے کہ انہیں صبح سویرے ہی ایک جگہ پکڑنے والے مقررہ عذاب نے غارت کر دیا، اور میرے عذاب اور میرے ڈراوے کا مزہ چکھو۔ یقیناً ہم نے قرآن کو پند اور وعظ کے لیے آسان کر دیا، پس کیا کوئی ہے سوچنے والا؟ تو آیت 33 سے آیت 40 تک کی لوط علیہ السلام کی جو قوم ہے ان کا عذاب کا تذکرہ تھا۔ آیت دیکھیں، آیت نمبر 41 ہے، آیت نمبر 41 سے آیت نمبر 46 تک قوم فرعون اور ان کے اوپر عذاب کا تذکرہ ہے۔ یعنی فرعونیوں کے پاس بھی ڈرانے والے آئے، انہوں نے ہماری تمام نشانیاں جھٹلائیں، پس ہم نے انہیں بڑی غالب اور کبھی پکڑ میں پکڑ لیا۔ آیت 43، اے قریشیوں، کیا تمہارے کافر ان کافروں سے کچھ بہتر ہے، یا تمہارے لیے اگلی کتابوں میں چھٹکارا لکھا ہوا ہے؟ آیت 43 سے آیت 55 تک مشرکین مکہ کو وارننگ دی گئی ہے۔ آیت 44، یا یہ کہتے ہیں کہ ہم بدلہ لینے والی جماعت ہے، ان قریب یہ جماعت شکست دی جائے گی اور پیٹھ دے کر بھاگے گی۔ آیت 46، بلکہ قیامت کی گھڑی ان کے وعدے کا وقت ہے، اور قیامت بڑی آفت اور سخت کڑوی چیز ہے۔ آیت 47 دیکھیں، بے شک گناہگار گمراہی میں ہے اور عذاب میں ہے۔ آیت 48، جس دن وہ اپنے منہ کے بل آگ میں گھسیٹے جائیں گے، دوزخ کی آگ لگنے کے مزے چکھو، بے شک ہم نے ہر چیز کو ایک مقررہ اندازے پر پیدا کیا ہے۔ آیت 50، اور ہمارا حکم ایک بار کا ایک کلمہ ہی ہوتا ہے، جیسے آنکھ کا جھپکنا۔ آیت 51، ہم نے تم جیسے بہتوں کو ہلاک کر دیا ہے، پس کوئی ہے نصیحت حاصل کرنے والا، نصیحت لینے والا؟ آیت 53، جو کچھ انہوں نے اعمال کیے ہیں سب نامہ اعمال میں لکھے ہوئے ہیں، اسی طرح چھوٹی بڑی بات بھی لکھی ہوئی ہے، یقیناً ہمارا ڈر رکھنے والے
جنتوں اور نہروں میں ہوں گے۔ آیت 55 دیکھیں، قدرت والے بادشاہ کے پاس راستی اور عزت کی بیٹھک میں۔ تو الحمدللہ آج کا ہمارا لیسن مکمل ہوا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔